زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے جہیز کا مطالبہ نہ پورا کرنے پر اپنی بیوی کو موت کا گھاٹ اتار دیا۔ بقول شاعر عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، دماد مانتا ہے حیرات دیکھیے۔ اخبارات کی یہ رونق کبھی غیر کو موہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صدا افسوس یہ رفتہ رفتہ ہماری اسلامی معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے پھینٹ چڑھنے والی کئی فاطمہ کئی رقیہ ہیں، کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور واضحوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب جلال کی جانب سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونق بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم کی زندگی سے خوف اور وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی جنون ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اردار پانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر سنیف نازک بہی کے گئے ہیں، اور اس بے رحم سماج نے عورتوں کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم و دردناک واقعات بھری پڑی ہے۔ آج بھی ان دو شہزادیوں پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ سے آئی ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے، غریب گھرانوں کی بچیوں پر اللہ کی زمین اور صادقی کے باوجود تنگ ہو رہی ہیں۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی اپنی زمانے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور ہر دم انہیں اس کی شادی کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کو تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کو ارادوں کو ہی مسمار کر دیتا ہے۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دل کو دو، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا قد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوندے لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود بھی شیر خدا حضرت علی کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہیں، اور جہیز میں ایک تکیہ، ایک بستر، ایک چکی اور 2 مٹکے ہیں۔ یہ مختصر سامان حضرت علی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی مجاہدین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت ہے۔ اس کے باوجود بھی تم جہیز کی تمنا کرتے ہو۔ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دور میں نکاح کتنی سادگی سے ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے کپڑے میں زردی لگی ہوئی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ غور کیجئے حضرت عبدالرحمن بن عوف کس پائے کے صحابی ہیں؟ یہ ہم سب کو معلوم ہے، یہ اشرار مبشرانے سے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی لگتے ہیں، یہ شادی کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ حال تھا اس دور میں نکاح کا شادی کا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ جہیز میں کیا ملا، بلکہ انہوں نے تو ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل اس رسم کو الٹی رسم رواج کی زنجیروں سے ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ بدکاری اور حرام کاری آسان ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح کو صرف اس قدر آسان بنا دو کہ بدکاری مشکل ہو جائے، مگر افسوس صد افسوس آج کل اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زناکاری آسان ہو گئی۔ آج نہ جانے کتنے غریب گھروں کی لڑکیاں ہیں جو صرف اس لیے کماری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین ان کی شادی کے لیے لمبے چوڑے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں۔
अगर हम सब मिलकर यह रस्म को दूर करें तभी ये दुनिया उस बीमारी से निजात पाएगी। बकुल शायर ये संगना जो हाई है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं बातिल को मिटाकर ही दम लेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिल में जो जहेज की तमन्ना है अल्लाह तुम की तमन्नाओं को मिटा दे, आमीन। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।